میں بچپن سے اپنے والدین کے ساتھ جرمنی میں رہتا تھا۔ میرا تعلق پاکستان سے تھا، مگر میرے ابو اپنی تعلیم حاصل کرنے پاکستان سے جرمنی آئے اور تعلیم پوری کر کے ہمیشہ کے لیے یہیں بس گئے۔ گھر والوں نے بلا کر شادی کروائی تاکہ میرے ابو پاکستان میں رہیں، مگر ابو شادی کے بعد میری امی کو لے کر واپس جرمنی آ گئے کیونکہ ان سے پاکستان میں نہیں جا رہا تھا۔ میری امی کا تعلق بہت مذہبی گھرانے سے تھا، اسی لیے یہاں آ کر بھی انہوں نے ہمارے گھر کا ماحول مذہبی رکھا تھا اور میری تربیت بھی ایسے خطوط پر کی تھی کہ میں نے ہمیشہ اپنی حدود کا خیال رکھا تھا۔ مگر شروع سے یہاں کے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے میں کچھ آزاد خیال اور لاپرواہ انسان بن گیا تھا۔ تعلیم کے دوران میں نے لڑکیوں سے بھی دوستیاں رکھیں اور ان کے ساتھ خوب وقت گزارا۔ میں جب جوان ہوا تو میری آزادی اور مشاغل دیکھ کر میرے ماں باپ کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں میں یہاں کے ماحول میں نہ رنگ جاؤں۔ میرے ابو نے زندگی کے اس حصے میں پہلی بار پاکستان کو اپنی محفوظ پناہ گاہ مانا تھا۔ ابو نے اپنی نوکری کو خیر بات کہا اور پاکستان میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب مجھے اپنے ماں باپ کے ارادوں کی خبر ہوئی تو میں بھڑک گیا۔ میں زندگی میں کبھی پاکستان نہیں گیا تھا، نہ ہی مجھے پاکستان کے ماحول اور وہاں کے کلچر کا کوئی اندازہ تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف انکار کر دیا اور بول دیا کہ میں جرمنی سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں میرے اٹل فیصلے پر گھبرا گئی اور رو کر میرے ابو سے بولی کہ اگر ہمارا بیٹا جرمنی میں رہ گیا تو ایک روز اپنا مذہب بھی بھلا دے گا اور یہاں کے لوگوں والی زندگی گزارنے لگے گا۔ میرے ابو مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے اور مجھ سے بولے کہ تم پاکستان میں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار سکتے ہو، ہم وہاں جا کر کبھی تم پر کوئی روک ٹوک نہیں کریں گے۔ وہ دونوں مجھے کسی طرح پاکستان لے جانے پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ میں ان کی ضد اور بار بار کی جانے والی منتوں پر تھک کر بہانے سے شرط رکھ گیا کہ میں تعلیم جرمنی سے ہی پوری کروں گا اور کامیاب ہونے کے بعد پاکستان جاؤں گا۔ میرے ماں باپ اسی پر بھی خوش ہو گئے اور اپنا سامان باندھ کر پاکستان لوٹ گئے۔ میرے ابو نے وہاں جاتے ہی اپنے پیسوں سے ایک چھوٹا سا کاروبار کیا اور اچھا سا گھر لے لیا۔ میرے ماں باپ نے کاروبار سے لے کر گھر کی سیٹنگ تک ہر چیز میں مجھے شامل رکھا تاکہ میری دلچسپی برقرار رہے اور میں پاکستان جانے کا فیصلہ نہ بدل سکوں۔ ان کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی۔ اس نئے ملک اور نئی جگہ کے بارے میں اپنی امی ابو سے جان کر میں بھی پرشوق ہوتا جا رہا تھا اور بے چین ہو گیا تھا کہ کب تعلیم مکمل ہو اور میں پاکستان جا سکوں۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی ڈگری لے کر پاکستان جاتا، میری زندگی میں ایک ایسی چونکا دینے والی تبدیلی آئی جس نے میرے قدم جرمنی میں ہی روک دیے تھے اور پاکستان جانے کا فیصلہ بدل دیا تھا۔ میری ڈگری بس مکمل ہونے والی تھی اور آخری سال چل رہا تھا۔ میرے والدین میرے استقبال کے لیے پرجوش ہو رہے تھے، مگر میری تعلیم کے آخری سال میں ہمارے ادارے میں ایک نہایت خوبصورت عیسائی لڑکی پڑھنے کے لیے آنے لگی۔ وہ لڑکی مجھ سے سال بھر چھوٹی تھی اور حال ہی میں کسی دوسرے شہر سے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے شہر میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی جس نے آتے ہی ہر لڑکے کی توجہ کھینچ لی تھی۔ اس کو پسند کرنے والے لڑکوں میں بھی شامل تھا اور مجھے اس لڑکی کے حسن سے زیادہ اس کے لباس نے متوجہ کیا تھا۔ ویسے تو وہ مغربی لباس پہنتی تھی، مگر میں نے کچھ ہی عرصہ میں غور کیا کہ اس لڑکی کا لباس ہمیشہ ایسا ہوتا تھا جو اس کے پورے وجود کو ڈھانپ لیتا تھا۔ اس کے لباس میں ایک اندیکھا پردہ شامل رہتا تھا اور مجھے یہی بات بہت متاثر کر گئی تھی کیونکہ مجھ جیسا آزاد خیال لڑکا کبھی بھی اپنی اخلاقی اقدار کو پسند کرتا اور بے باک لڑکیوں کی بے لباسی سے اکثر تنگ ہوتا تھا۔ میں روزانہ اس لڑکی کو دیکھتا رہتا اور اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا، مگر مجھ میں آگے بڑھ کر اس لڑکی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو پاتی تھی۔ میں خود بھی ایک خوبصورت لڑکا تھا جس نے ہمیشہ لڑکیوں کی توجہ حاصل کی تھی اور آج تک جتنی لڑکیوں سے میں نے بات کی تھی وہ سب خود میرے پاس آتی تھیں، اسی لیے خود آگے بڑھ کر اس لڑکی سے بات کرنے میں میری انا آڑے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں کبھی اس لڑکی سے بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ جیسے میں خود
آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ ویسے ہی وہ لڑکی بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ کسی سے بات نہ کرے، مگر شاید میں نے اس لڑکی کو متوجہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ ایک دن وہ لڑکی خود میرے پاس آ گئی تھی۔ میں اسے خود سے مخاطب ہوتے دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا تھا۔ میں یہ بات بھی بھلا چکا تھا کہ میں نے پاکستان جاتے وقت اپنی ماں کی ہدایت پر انہیں یقین دلایا تھا کہ اب کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لوں گا۔ وہ ایک نہایت مصروف دن تھا، میرے امتحانات سر پر تھے اور میں ارد گرد کی خبر بھلائے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس روز بھی میں اپنے پیپر کی تیاری کے دوران کچھ ضروری ٹاپک حاصل کرنے کے لیے لائبریری میں کوئی کتاب ڈھونڈ رہا تھا، جب مجھے کسی لڑکی نے پکارا اور آہستگی سے کہا، بات سنو۔ میں نے اس بار چونک کر گردن گھمائی تو میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی، کیونکہ وہ وہی لڑکی تھی جس کو میں روزانہ دیکھ کر آہیں بھرتا تھا۔ وہ خود میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے سنبھل کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولی کہ مجھے ایک ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا، مجھے تھوڑی مدد چاہیے تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تم بہت ذہین لڑکے ہو اور تمہیں اچھے سے پڑھنا آتا ہے۔ اس لڑکی کی بات پر میں دل و جان سے اسے پڑھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے ایک طرف لے جا کر میں نے اس کو بہت محنت اور توجہ سے پڑھایا تو وہ جاتے ہوئے بار بار شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کو اتنا مشکور دیکھ کر میں نے اسے آفر دی کہ وہ چاہے تو روزانہ مجھ سے پڑھ سکتی ہے۔ میں نے تب یہ بھی بھلا دیا کہ مجھے تو فارغ ہو کر پاکستان جانا تھا۔ شاید میں نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا، اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس دن کے بعد وہ لڑکی اکثر میرے پاس پڑھنے کے لیے آ جاتی تھی۔ اس کا نام ماریا تھا۔ میں اور ماریا شروع میں تو صرف پڑھائی کے سلسلے میں ملتے تھے، پھر میرے پیپر ختم ہوئے تو میں نے اپنے امی ابو سے کچھ دن کی مہلت مانگی اور ان سے کہا کہ میں کچھ دن پرانے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملتے ہی میں ماریا کے ساتھ کسی اچھی جگہ کھانا کھانے چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں پریشان تھا کہ کیسے ہر بار ماریا سے ملنے کا بہانہ بناؤں گا۔ میری پڑھائی پوری ہو چکی تھی اور ماریا کو بھی پڑھنے کی مزید ضرورت نہیں رہی تھی۔ یہ بات سوچتے ہوئے میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس روز مجھ پر ایک اور انکشاف ہونے والا تھا جو میرے لیے ملاقات کے سارے راستے کھول گیا تھا، اور میں نے اس کے بعد پاکستان جانے کا فیصلہ بھی بدل لیا۔ کھانا کھانے کے دوران ہمارے درمیان چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں، جن میں ماریا نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی اور انگریز گھرانوں کے 90% گھرانوں کی طرح اس کے ماں باپ میں بھی علیحدگی ہو چکی تھی، مگر اس کی ماں وہیں قریب رہتی تھی۔ مگر اس کا دوسرا شوہر اس شہر میں آنے لگا تھا تو ماریا کی ماں ضد کر کے اسے بھی ساتھ لے آئی تھی۔ میں نے بھی اپنے بارے میں سب بتا دیا، مگر ہمارے درمیان مخصوص اجنبیت برقرار رہی تھی۔ میں بے چین تھا کہ مجھے جلد پاکستان جانا ہوگا اور میں ماریا سے ہمیشہ رابطے میں رہنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے والدین کی علیحدگی کا بتانے کے بعد بہت اداس ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں مزید کوئی بات نہیں کر سکا۔ ہم ہوٹل سے نکلے تو میں نے ماریا کو اس کے گھر چھوڑنے کی آفر کی، جو اس نے قبول کر لی اور میرے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ میں دل گرفتہ سا سوچوں میں مبتلا رہا اور ماریا کے بتائے راستوں پر گاڑی چلاتا رہا۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ میں تیزی سے باہر نکلا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ منظر مجھے شاید عجیب سرشاری میں ڈبو گیا۔ میں نے پلٹ کر ماریا سے پوچھا، کیا تم یہاں رہتی ہو؟ اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے سامنے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور بولی، وہ میری رہائش ہے اور مجھے گھر تک پہنچانے کا بہت شکریہ۔ میں ماریا کے الفاظ پر سر خوشی سے ہنس پڑا تھا اور بولا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہماری منزل ایک ہی ہے۔ اتنا بول کر میں نے ماریا کے گھر کے عین سامنے موجود اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں رہتا ہوں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اب مجھے ماریا سے ملنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ پہلے تو میں اس بات سے بے خبر تھا، مگر اس روز کے بعد سے میں آتے جاتے ماریا سے ہائی ہیلو کرتا اور میری خوشی تب دو چند ہو گئی جب ایک روز ماریا میرے گھر آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تب اس نے جھجک کر مجھ سے کہا کہ میرے گھر میں آج جو کھانا بنا ہے وہ میں پسند نہیں کرتی، تو کیا تم مجھے کچھ اچھا کھانا کھلا سکتے ہو؟ ایسا بولتے ہوئے مجھے ماریا بہت پریشان سی لگی تھی۔ شاید وہ بس بہانے سے میرے قریب آنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اچھا کھانا کھلانے کا وعدہ کیا اور اسے گھر کے اندر بٹھا کر خود کچن میں چلا گیا۔ مجھے میری امی نے بہت سے کھانے سکھائے تھے۔ جرمنی میں کوئی بھی ملازم نہیں رکھتا، بلکہ سب اپنے کام
خود کرتے ہیں۔ ایسے میں اپنی امی کو اکیلا کام کرتا دیکھ کر میں نے ان سے کھانا بنانا سیکھا اور ان کی ہمیشہ مدد کی۔ وہی سیکھا ہوا کھانا اس روز میرے کام آیا تھا۔ میں نے ماریہ کو پاکستانی کھانا یعنی پلاؤ بنا کر کھلایا۔ وہ اس کھانے کی دیوانی ہو گئی اور اس کے بعد اکثر ہی میرے گھر آ جاتی اور فرمائش کر کے کھانے بنواتی۔ جب وہ کچھ فری ہوئی تو مجھ سے کوکنگ سیکھنے لگی۔ مجھے وہ کبھی بہت معصوم سی لڑکی لگتی تھی جسے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی، جس کی دنیا بس اچھا کھانا اور اچھی تعلیم تھی۔ نہ اس نے کوئی دوست بنائے، نہ کوئی ناجائز تعلقات رکھے ہوئے تھے، بلکہ ایک روز میں نے اس سے اس کے حالات کے بارے میں سوالات کرتے ہوئے شراب کے بارے میں سوال کیا تو اس کے جواب نے مجھے حیرت سے ایک پل کے لیے گنگ کر دیا۔ وہ بول رہی تھی کہ اس نے کبھی زندگی میں شراب نہیں چکھی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جو چیز عیسائی گھرانوں میں بہت عام طور پر استعمال ہوتی تھیں، ماریہ ان سب چیزوں سے دور تھی۔ میں نے حیرت سے ہنستے ہوئے سوال کیا کہ وہ آخر اب تک کہاں زندگی گزارتی رہی جو اسے یہ سب چیزیں کبھی ملی ہی نہیں۔ میری بات پر وہ بالکل چپ سی ہو گئی اور اٹھ کر میرے گھر سے چلی گئی۔ میں پریشان ہوا کہ شاید اسے میری بات ناگوار گزری ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس سے اگلی بار ملنے پر معذرت کر لوں گا، مگر کئی دن گزر گئے، ماریہ مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ میں اس سے ملنے اس کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ گھر کو لاک لگا ہوا تھا اور وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں واپس آ گیا، مگر مجھے افسوس ہوا کہ ماریہ نے جانے سے پہلے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ خفگی کے باوجود میں اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہاں میرے والدین کا مجھ پر واپسی کے لیے دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ میری امی کی طبیعت خراب رہنے لگی کہ میں اکیلے رہ کر نہ جانے کون کون سے گناہ کر بیٹھوں گا۔ میں ان کو اطمینان دلانے کے لیے روزانہ ویڈیو کال کرتا اور بہت دیر تک باتیں کرتا تھا، مگر واپسی کی بات پر میں بات بدل دیتا تھا۔ یہاں میں خاموشی سے نوکری تلاش کر رہا تھا اور ماریہ کے گھر میں بھی دیکھتا رہتا تھا، مگر وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے۔ میں جان چکا تھا میں ماریہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شادی کے بارے میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، اسی لیے میں بس جیسے زندگی گزر رہی تھی ویسے ہی گزارنا چاہتا تھا، جس میں اکثر میری چھٹی کے دن ماریہ کے ساتھ گزرتے تھے۔ جلد مجھے نوکری مل گئی، مگر ماریہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ میں بہت بے چین رہنے لگا، یہاں تک کہ دور بیٹھے میرے ماں باپ نے بھی میری پریشانی نوٹ کر لی تھی۔ میری امی نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں مزید نہیں چھپا پایا۔ میں نے ان کو سب بتا دیا کہ کیسے میں ایک ماریہ نامی عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میں تب اتنا بے چین تھا کہ اپنے ماں باپ کو سب بتاتے ہوئے رو پڑا تھا۔ مجھے لگا ماریہ کو کچھ ہو گیا ہے، اسی لیے وہ میرے سامنے نہیں آئی۔ میرے ابو نے مجھے تسلی دی اور مجھے سمجھایا کہ میں اگر چاہوں تو اس لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر سکتا ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، انہیں صرف میری خوشی عزیز تھی، اور کچھ وہ ماریہ کے بارے میں جان کر اس سے متاثر بھی ہوئے تھے کہ وہ ہر برائی سے دور ایک معصوم لڑکی تھی۔ میں اجازت پا کر خوش ہو گیا۔ ماریہ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچ کر میری ساری ناراضگی ہوا ہو گئی۔ میں بے تابی سے ماریہ کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک صبح جاگ کر میں نے عادت کے مطابق اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے ماریہ کے گھر کی جانب دیکھا تو سامنے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ میرا جسم اس منظر پر یکدم سنسنا اٹھا تھا۔ میں حواس باختہ سا بنا سوچے سمجھے بھاگ کر سامنے والے گھر پہنچا۔ وہاں کچھ لوگ جمع تھے اور ان سب نے سیاہ لباس پہنے رکھے تھے۔ میں جانتا تھا عیسائی موت پر سیاہ لباس پہنتے ہیں، نہ جانے ان کے ہاں کون مر گیا تھا۔ مجھے ماریہ سامنے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ چرچ کی جانب جانے لگے تھے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کس کی موت ہوئی ہے تو اس نے جو جواب دیا وہ میری روح کو چھلنی کر گیا۔ اس شخص نے بتایا کہ اس گھر کی جوان لڑکی کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئی ہے۔ ان الفاظ پر میری روح کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ میں بار بار دعا کرنے لگا کہ وہ لڑکی ماریہ نہ ہو۔ وہ سب لوگ چرچ چلے گئے اور میں اپنے گھر میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ 2 دن گزر گئے، ماریہ مجھے پھر بھی نظر نہیں آئی، اور جب میں مایوس ہو چکا تھا تو وہ آ گئی۔ میں جو اس کو کھونے کے تصور سے آدھا مر چکا تھا پھر سے جی اٹھا۔ ماریہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کی
طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے اچانک جانا پڑا۔ جو لڑکی مری وہ اس کے سوتیلے باپ کی بیٹی تھی اور کار ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہونے کی وجہ سے پورا ہفتہ ہسپتال میں رہی، اور اس کا باپ اور ماریا کی ماں بھی اسی کے پاس رہے تھے، اسی لیے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ہفتہ بھر بعد اس لڑکی کی موت ہو گئی تھی۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا اور ماریا سے کہا کہ کیا تمہیں اپنی سوتیلی بہن کی موت کی خبر نہیں ملی تھی جو تم اس کی موت پر بھی نہیں آئیں؟ مجھے ماریا کا یہ رویہ بہت عجیب سا لگا تھا۔ ساتھ رہ کر تو انسان کو جانور سے بھی پیار ہو جاتا ہے، پھر تو وہ انسان تھی۔ میری حیرت پر ماریا نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ انہی دنوں اس کے باپ کی موت واقع ہو گئی تھی اور وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کوئی بھی پیغام سنتی یا واپس آتی۔ اپنے باپ کا بتاتے ہوئے وہ بہت اداس لگ رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ قریب تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کے سنبھلنے کا انتظار کیا۔ وہ کچھ دن بعد مجھ سے ملنے آئی تو کافی حد تک سنبھلی ہوئی تھی۔ میں نے موقع دیکھ کر اسے شادی کی خواہش ظاہر کی، مگر اس نے جو رد عمل دیا وہ مجھے حیرت زدہ کر گیا تھا۔ میری اس خواہش پر وہ فوراً مان گئی اور پوچھنے لگی کہ میں اس سے کب شادی کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے اسے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہوگا اور جس روز وہ مسلمان ہوگی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ مجھے یقین تھا اس بات پر ماریا کچھ وقت لے گی، کیونکہ اپنا مذہب چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر میں ماریا کے مان جانے کا انتظار کرنے کو بھی تیار تھا۔ اور تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ماریا بغیر کسی پس و پیش کے فوراً مان گئی۔ ماریا نے اپنا کہا پورا کیا اور میرے ساتھ اسلامک سینٹر جا کر کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے اپنے امی ابو کو بھی بتا دیا۔ وہ لوگ میری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، مگر ماریا کے لیے فی الحال پاکستان جانا مشکل تھا، اس لیے میرے ماں باپ نے جرمنی آنے کا ارادہ کر لیا۔ ہماری شادی کی تیاری ہو رہی تھی جب کہ مجھے اچانک ہی ایک نہایت عجیب بات کھٹکنے لگی۔ میں نے سنا تھا کہ عیسائی سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ سور کیچڑ میں پلنے والا غلیظ سا جانور ہے، اور میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ اس کا گوشت کھانے والے تمام لوگ بدفعلی اور حرام عمل کا شکار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کے شوہر یا بیوی کسی دوسرے سے تعلقات رکھے تو انہیں اچھا لگتا ہے، اور میں نے یہ بات اپنے ارد گرد بہت زیادہ محسوس بھی کی تھی۔ ہمارا گھر ایک اچھے علاقے میں تھا، ہمارے ارد گرد مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی جبکہ عیسائی لوگ زیادہ تھے، اسی لیے میں عیسائیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، جس میں سر فہرست ان کا پسندیدہ کھانا تھا جو کہ سور کا گوشت تھا۔ مجھے بار بار یہ سب سوچ کر عجیب بے چینی ہو رہی تھی کہ کہیں ماریا بھی سور کا گوشت کھاتے رہنے کی وجہ سے ان برائیوں کا شکار نہ ہو۔ پھر جیسے ماریا نے فوری کلمہ پڑھ لیا، یہ سب مجھے مشکوک کر گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ شادی کے لیے مجھے راضی رکھنے پر اوپر سے کلمہ پڑھ چکی ہو مگر دل سے اب بھی عیسائی ہو۔ انہی سوچوں میں ہماری شادی ہو گئی، مگر شادی کے بعد بھی مجھے یہی خیال ستاتا رہا، اور آخر تھک کر میں نے اپنی بیوی ماریا کو آزمانے کا سوچا۔ شادی کے دوسرے ہی روز میں نے اپنی پرانے دوستوں میں سے 3 لڑکیوں کو بلا لیا اور ان کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی باہر بیٹھی تھی۔ جب میں 1-2 گھنٹے بعد کمرے سے نکلا تو کھوجتی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا اور اسے دیکھ کر میں دھک سے رہ گیا۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ میں گھبرا گیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ یکدم چیخ اٹھی اور مجھ پر پھٹ پڑی۔ اس کے الفاظ نے مجھے گنگ کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بول رہی تھی کہ تم کیسے مسلمان ہو جو نامحرم لڑکیوں سے تعلقات رکھتے ہو؟ میں نے تو اسی لیے ایک مسلمان مرد سے شادی کی تھی کہ وہ ساری زندگی میرا وفادار رہے گا اور دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لے گا، مگر تم اتنے گرے ہوئے ہو کہ 3 لڑکیوں کے ساتھ وہ روتے روتے بے حال ہو گئی اور آخری جملہ شرم سے ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے اس روز پتہ چلا کہ وہ ریسرچ تو شاید صحیح تھی، مگر جب کوئی مسلمان ہو جائے اور کلمہ پڑھ لے تو اللہ اس کے اندر کی سب غلاظت دھو دیتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور ان لڑکیوں کو بلا کر قسم کھائی کہ میں نے کمرے میں جا کر انہیں چھوا ہی نہیں۔ وہ یہی سچ تھا، وہ میری دوستیں تھیں اور میں انہیں پہلے سمجھا چکا تھا کہ میں
صرف اپنی بیوی کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکیاں ماریہ کے رونے پر ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئیں اور میں یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ میری بیوی نے صدقے دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ ماریہ نے ان لڑکیوں کے جاتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ میں نے ایسا مذاق کیوں کیا۔ وہ سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، یقیناً اسے شک ہو چکا تھا کہ میں نے یہ حرکت کسی خاص مقصد سے کی ہے۔ میں نے بھی مزید چھپانا بیکار سمجھا۔ میں نے شرمندگی سے ماریہ کو اپنی حرکت کی اصل وجہ بتائی اور بولا کہ مجھے شک تھا کہ کہیں وہ جلد بازی میں اسلام قبول کر بیٹھی ہو، مگر حقیقت میں اب بھی عیسائی ہو۔ لیکن اب مجھے اس پر یقین تھا، میری بات پر ماریہ نے ہمیشہ والی عجیب حرکت دہرائی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے کتنی دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی اور پھر اس نے میرے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ بولی کہ میں تو بچپن سے مسلمان ہوں مگر چھپ کر رہی ہوں۔ تم نے اسلام قبول کرنے کا کہا تو اسی لیے ساتھ چلی آئی تاکہ سب سمجھیں میں نے تمہاری خاطر اسلام قبول کیا ہے۔ میں ہکا بکا سا ماریہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید بولی کہ میں نے کبھی زندگی میں حرام چیز کو منہ نہیں لگایا۔ گھر میں حرام گوشت بنتا تو پہلے کوشش کرتی کہ بازار سے کھانا لے لیتی، مگر جب سے تم ملے میں حرام گوشت گھر میں بننے پر تمہارے پاس آ جاتی تھی۔ میں اس سچائی پر ساکت رہ گیا تھا اور اس روز ماریہ نے مجھے اپنے بارے میں اصل تفصیل دی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ ہمیشہ سے اپنے مذہب سے دور رہا اور اس کے دل میں اپنے مذہب کو لے کر بہت شکوک و شبہات تھے۔ کچھ جوان ہوا تو اس نے اپنے اندر سر اٹھاتے ہوئے سوالات اپنے پادری سے کیے، مگر وہ اسے مطمئن نہیں کر سکا۔ تب ایک روز ایسے ہی سرچ کرتے ہوئے اسے ایک آیت نظر آئی جس کا ترجمہ اسے ٹھٹکا گیا تھا۔ اسے لگا وہ اس کے سوال کا صحیح جواب تھا۔ اس نے قرآن ڈھونڈا اور انگلش میں سارا قرآن پڑھ لیا۔ اس کے اندر سکون اترتا گیا اور اس کی سب الجھنیں دور ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ ماریہ کی ماں سے محبت کی شادی کر چکا تھا۔ اس نے شادی کے بعد چپ چاپ کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد تب ماریہ پیدا ہوئی تو اس نے کچھ وقت بعد بیوی کو اپنے مسلمان ہو جانے کا بتایا۔ وہ بھڑک اٹھی اور اس سے لڑنے لگی۔ ان کے درمیان کئی ماہ یہی بحث رہی۔ ماریہ کی ماں چاہتی تھی وہ پھر سے کرسچن ہو جائے جبکہ وہ چاہتا تھا اس کی بیوی مسلمان ہو جائے۔ دونوں ہی ناکام رہے اور آخر کچھ عرصہ بعد الگ ہو گئے۔ ماریہ تب بچی تھی، اسی لیے اسے باپ نے رکھا اور ماں نے وہیں ساتھ رہنے والے کسی شخص سے شادی کر لی۔ یوں ماریہ ماں سے مل سکتی تھی مگر باپ کے پاس رہی اور باپ نے اسے بھی مسلمان بنایا تھا، مگر ماریہ کی ماں کا اس معاملے میں بہت خطرناک رد عمل تھا جس کی وجہ سے ماریہ ساری زندگی اپنے مسلمان ہونے کی بات چھپاتی رہی۔ اس کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر آئی تو واسطے دے کر ماریہ کو بھی ساتھ لے آئی اور اس کا باپ پیچھے اکیلا رہ گیا۔ یہاں ماریہ سب سے گھبراتی تھی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ بہانے بہانے سے میرے قریب ہونے لگی۔ میرا محتاط رویہ اسے مطمئن کر گیا تھا۔ اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ اس کی ماں اب اپنی نئی زندگی میں مگن تھی، اسی لیے اسے فرق نہیں پڑا کہ ماریہ مسلمان لڑکے کے ساتھ فری ہو رہی ہے۔ ماریہ کا باپ بیمار ہوا تو اس نے بیٹی کو نصیحت کی کہ اپنے لیے اب ایک مسلمان لڑکا چن لے اور اپنی زندگی مکمل طور پر اسلامی طور طریقوں سے گزارے۔ میں نے جب شادی کا پوچھا تو ماریہ کو اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی تھی اور کچھ وہ اپنے باپ کے بعد اکیلا محسوس کرتی تھی، اسی لیے مجھ سے شادی کرنے کے لیے مان گئی۔ اس بار اس کی ماں نے اسے مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت دے دی اور یوں ماریہ کو میری شکل میں ایک محفوظ سہارا مل گیا جس کے ساتھ وہ مسلمان بن کر زندگی بسر کر سکتی تھی۔ اب میں اور ماریہ جرمنی میں ہی رہتے ہیں، مگر میرے امی ابو کچھ وقت سے پھر وہی ضد کرنے لگے ہیں کہ میں پاکستان جا کر رہوں۔ مجھے ماریہ کی فکر تھی، مگر جب میں نے اس سے بات کی تو اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ میں نے اس کے انتظامات پورے کیے اور جلد واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مجھے یقین ہے ماریہ کے ساتھ میں کسی بھی جگہ پر رہ سکتا ہوں۔